آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک اللہ تعالیٰ گائے کا واقعہ ذکر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ گائے کا واقعہ کیسے پیش آیا۔ اور واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو قتل کیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دو قوموں میں، دو قبیلوں میں اختلاف برپا ہوا اور قریب تھے کہ بنی اسرائیل آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسروں کو قتل کر دے۔ تب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے سامنے پورا مسئلہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ کو ایک گائے ذبح کرنی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ایک گائے ذبح کریں، کوئی بھی گائے ہو، کوئی بھی رنگ ہو، کوئی بھی ایج ہو، آپ لوگوں نے گائے ذبح کرنی ہے، اور جب آپ گائے کو ذبح کریں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ قتل کس نے کیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے تاکہ وہ بات بآسانی مان سکے۔ لیکن بنی اسرائیل نے جواب میں موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ یعنی بنی اسرائیل کو یہ توقع نہیں تھی کہ ہمارا جو مسئلہ ہے یہ گائے کے ذبح کرنے سے حل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پہلے گائے کی عبادت کرتے رہے جب مصر میں تھے۔ تو اس لیے بنی اسرائیل نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، یا اس کا دوسرا معنی یہ کہ کیا آپ نے ہمیں مذاق بنا رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا مذاق اڑانا یہ جاہل لوگوں کا کام ہے، اور میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں آپ لوگوں کا مذاق کیسے اڑا سکتا ہوں؟ یعنی بنی اسرائیل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے۔ تو بنی اسرائیل نے آگے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے، حالانکہ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن چونکہ بنی اسرائیل میں ضد، حسد، عناد یہ چیزیں بھر بھر کی موجود تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک گائے ہے، اور اس میں 3 صفات مزید بیان کی گئیں، کیونکہ بنی اسرائیل سختی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ سختی کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل یہ جو ہے نا زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اس کا رنگ بالکل خالص ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ ایسی گائے ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ تو ایسے گائے آپ لوگ لے کے آئیں جو زرد رنگ کی ہو، خالص زرد رنگ ہو اور دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ اب اگر اس پر عمل کرتے تو بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ کام ان کے لیے نہایت آسان ہوتا، لیکن پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، ہمارے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ یہ کس قسم کی گائے ہیں، ہم تو اشتباہ میں پڑ چکے ہیں، یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو چکی ہے۔ لیکن اس بار انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم ضرور اس گائے کو ڈھونڈ لیں گے اور ہم یہ کام کر ڈالیں گے۔ تو اس کی بھی اب ضرورت نہیں تھی، یعنی اس بار پھر پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، گائے تلاش کرتے اور ذبح کر دیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، یہ محنت کرنے والے گائے نہیں ہے، یہ ایک ایسی گائے ہیں کہ گھر والوں نے اسے نازوں کے ساتھ پالا ہوا ہے، اس کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ ایسی گائے نہیں ہے کہ جس سے زمین کو کاشت کیا جائے، ایسی گائے نہیں ہے جس سے پانی نکالا جائے، اور ایسے گائے ہیں کہ بالکل صحیح سالم ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ بات بتائی تو بنی اسرائیل جو ہے وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی یہ حکم ہے، اب جو بھی ہو اب ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی اور ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اب آپ نے صحیح بات کی ہے، الآن جئت بالحق، اس میں مفسرین نے 2 معنی کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اب ہمیں یقین آئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے پورا بیان کیا تو
ظاہر ہے انہوں نے وہ گائے ڈھونڈی، ان کو جب وہ گائے ملی تو باقی جہاں پر مفسرین نے بہت سارے واقعات ذکر کیے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ گائے انہوں نے ذبح کی اور وما کادوا یفعلون، وہ قریب نہیں تھے کہ یہ کام کر ڈالے، لیکن انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کام انہوں نے اس لیے وہ یہ کام کر ڈالے کیونکہ انہوں نے اس کام کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ معلق کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں توفیق دی۔